بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج 9/11 ہے۔ 9/11 کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، لیکن پاکستان میں 9/11 سے پہلے 9/9 ہو گیا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ 9 ستمبر کو 8 ستمبر کے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد 9 ستمبر کو جو کچھ ہوا اس کیپٹل میں، اسلام آباد میں، اور پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، اور جس طرح پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو جس طریقے سے بے توقیری ہوئی، اور بلکہ ایم این ایز کی کیا بے توقیری یا بے عزتی ہوئی ہوگی، بنیادی طور پہ تو پارلیمان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، سپریم ادارے میں بیٹھے ہوئے جو ایم این ایز تھے، ان کو رات کے اندھیرے میں جا کے پارلیمنٹ کے اندر سے پکڑا گیا، اور اس پہ ایک بحث جاری ہے۔ کل سپیکر صاحب نے بھی کہا کہ جی کون لوگ ہیں، آئی جی صاحب بتائیں، فلاں بتائیں، ڈینگ بتائیں، لیکن سپیکر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے۔ بڑے افسوسناک بات ہے۔ اگر اس طرح ہم نے پہلے اپنی عدالتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، جو ہم آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم پارلیمان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اس کی ابتدا کب سے شروع ہوئی ہے؟ میرے خیال ہے ابتدا تو 1958 سے ہی شروع ہے، جب پہلا مارشل لا لگا تھا۔ ابھی تک لیکن وہ بے توقیری گئی نہیں ہے۔ وہ ہم ایز اے قوم اس طرح اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ 9/11 اگر ہو گیا تو امریکنز نے جو کچھ کیا، یعنی 2001 سے لے کر 2024 تک، وہ ابھی تک اسی وجہ سے رول کر رہے ہیں ورلڈ اوور کہ 9/11 کے بعد انہوں نے ایک سیکورٹی ایشو بنا دیا، اور ورلڈ اوور جو ہے نا وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہو گیا، اور وہ اسی طرح یعنی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اس وار اینڈ ٹیرر میں بھی فارغ ہو گئے، اور آج جو ہے ہم آپس میں جو لڑائیاں کر رہے ہیں اس میں بھی ہم فارغ ہو گئے۔ ابھی اندازہ لگائیں کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو، میری مراد علی امین گنڈا پور ہے، کے پی کے چیف منسٹر کو یہاں پہ پرابیبلی ڈیٹین کیا گیا۔ وہ کہہ نہیں رہے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں ڈیٹین نہیں تھے، لیکن میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، فاٹا ہاؤس یا کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور 6-7 گھنٹے وہ مذاکرات رہے۔ کیا باتیں ہوئی ہوں گی؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اب یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 22 اگست کا جلسہ اس لیے ملتوی کیا تھا تاکہ 8 ستمبر کی جو گارنٹیز دی گئی تھی کہ جو آپ جائیں اور جلسہ کریں، اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے کنٹینرائزیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے شیلنگ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اب جو ہے وہ 21-22 ستمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے وہ ہم کریں گے۔ اب یہ سٹینڈ آف ہو گیا ہے۔ اب سٹینڈ آف کس کے درمیان ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ سٹینڈ آف اب شروع ہوا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، میننگ دیئر بائی کہ گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ شاید ان ساری چیزوں کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے طور طریقے ہیں چیزوں کو ڈیل کرنے کے، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں جب یہ ایم این ایز کو پکڑا جا رہا تھا جو ابھی بھی جیل میں ہیں، ان کو کسی کو فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا، کسی کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا، بیرسٹر گوہر کو چھوڑ دیا گیا، تو بات یہ ہے کہ یہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب وہاں فاٹ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے؟ ان کے کس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہاں جو سچویشن ہے وہ شاید وہ کوئی اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تھوڑے سے ہنگامہ بازی ہو، کوئی مطلب چیزیں جو ہے نا الٹیمیٹلی سیٹل ہونی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیا بجھتا ہے تو وہ بھڑکنے لگتا ہے، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بلب جب فیوز ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک جھٹکا مارتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ آخری جھٹکے مار رہی ہے۔ ان کو خیال آنا چاہیے، یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی بے توقیری کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر کوئی نقاب پوش رات کو آتے ہیں اور پارلیمان میں گھس جاتے ہیں، بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں جب یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا، خان صاحب ادھر تھے، اس زمانے میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری پارلیمنٹ کی بہت بے توقیری ہوتی رہی۔ اب پھر ایک دفعہ بے توقیری ہو رہی ہے، لیکن چلے اس بے توقیری سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے روز کی کوئی گیم ہو چکی ہے۔ جس کو ہم گیم سمجھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ گیم نہیں ہے، وہ ہماری
تباہی کی داستان ہے، وہ ہماری اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس کا حصہ میں سمجھتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں پاکستان ایک دفعہ پھر ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک ان کا ایگزیکٹو بورڈ آپ کا جو 24th پروگرام ہے $7 بلین کا، جو ہم نے آخری سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد ارینجمنٹ کے بعد جو ہے سائن کیا ہے، ان کے سٹاف لیول ایگریمنٹ نے 12 جولائی کو کیا تھا، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہے تھے جولائی پہ ہو جائے گا، اگست پہ ہو جائے گا، اب ستمبر میں بھی نظر نہیں آ رہا، ستمبر کا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن 18 ستمبر تک کا شیڈول آ چکا ہے، اس میں تو کوئی ایجنڈے میں نہیں ہے۔ تو یہ، اور ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جن کو ہم بڑے قریبی دوست ملک سمجھتے ہیں، وہ رول اوور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کمرشل بینکوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم کیسے یعنی سٹیج پہ پہنچے؟ اس سٹیج پہ اس لیے پہنچے کہ ہمارا جو یہاں پہ یعنی طبقہ تھا، رولنگ طبقہ تھا، یا جو ہماری پارلیمنٹ تھی، وہ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو عزت نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بار بار لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، بار بار جو ہے اب شعیب شاہین صاحب جیسے بندے کو پکڑ لیا گیا، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ وہ تو کسی چیڑی کو مارنے کے روادار نہیں ہے، اس پہ عجیب و غریب الزامات دے دیے گئے، اب فزیکل ریمانڈ پہ دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے باقی لوگوں کے آپ لوگوں نے اس میں ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، جس طریقے سے زبیر خان کو پکڑا ہوا ہے، جس طریقے سے زرتاج گل صاحبہ کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا تھا، لیکن وہ چکمہ دے کے وہ نکل گئی۔ ویسے وہ میرا خیال ہے شی از ویری انٹیلیجنٹ، وہ ہر دفعہ نکل جاتی ہے، بڑی بات ہے، اس نے بڑی صعوبتیں بھی کاٹی ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے عامر ڈوگر ہے، باقی لوگ ہیں، اب ان کو پکڑ لیا ہے، دھر لیا ہے کہ نہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ 8 ستمبر کو کیا کیا۔ بھائی 8 ستمبر کو کیا کیا؟ ایک جلسہ ہی تو کر رہے تھے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جی 7 بجے جو ہے نا آپ نے اس کو ختم کرانا ہے؟ کیا وہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، دہشت گردی کر رہے تھے؟ وہ تقریریں ہی کر رہے تھے۔ اب جس پہ سب سے بڑا اعتراض تھا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر پہ تھا، اس کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو یہ الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے ناظرین؟ میرا خیال ہے کہ میرا جو ذاتی انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان اور علی امین گنڈا پور صاحب، یہ سارے کہیں نہ کہیں مذاکرات کر رہے ہیں۔ وہ تو بیہائنڈ دا ڈورز جو ہے نا، وہ جو میں نے کواکب والا غالب کا شعر پڑھا ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، میرا خیال ہے وہاں سے تو چیزیں کچھ سیٹل ہونے جا رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ انالیسز ہے، میرا یہ تجزیہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ایسے وہ ایک زمانے میں خان صاحب بھی کہتے تھے میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ آپشن نکل آتے ہیں نا، آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کار کیا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اب چیزوں کو سیٹل کریں۔ تو خدا کے لیے میرا خیال ہے بیٹھیں، سیٹل کریں، خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ ایک دن آئے گا یہ حکومت جو ہے نا وہ یہاں سے چلتی بنے گی، اور میرا خیال ہے کہ پھر خان صاحب ادھر ہوں گے، اور خان صاحب کے ساتھ شاید میرا انالیسز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری بھی ہوگا۔ پھر مسلم لیگ نواز سے وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے، کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ ویسے بائی دا وے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تو لندن جا رہے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے جو کارکردگی دکھانی تھی، چیف منسٹر اپنی بیٹی کو بنا دیا، وہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کام بھی کرتی رہتی ہے، کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہے، چاہے واٹس ایپ ہو یا کچھ ہو، ٹیک ٹاک ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اپنا کام کر کے میرا خیال ہے واپس ہی از گوئنگ بیک ٹو لنڈن۔ اور یہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کا میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں مجھے نہیں لگتا موجودہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے یہ چل سکے۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بظاہر آپ لوگوں کو زیادتیاں نظر آتی ہیں، اور زیادتیاں ہو بھی رہی ہیں، میرا خیال ہے یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ الٹیمیٹلی خان صاحب کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے ہیں، الٹیمیٹلی وہیں سے چیزیں بہتر ہونی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین یہ میرا چینل جو ہے نا اگر آپ کو پسند آئے، لائک شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی آپ کا میرے لیے جو ہے سب سے بڑی سپورٹ ہے، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور کریں گے۔ اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔